اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں تم سے فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہوں۔ اللہ تمہیں تمہاری دعاؤں سے آزماتا ہے، وہ تمہیں ہر اس چیز سے آزماتا ہے جو تمہاری دعاؤں کا حصہ ہوتی ہے، کیونکہ دعاؤں میں وہی رہتے ہیں جن سے تمہیں بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ تم سوچ رہے ہوگے کہ جب دعائیں معجزوں کے لیے بنائی گئی ہیں تو پھر اللہ انہیں تمہارے لیے آزمائش کیوں بنا دیتا ہے؟ وہ ایسا اس لیے کرتا ہے کیونکہ دعائیں توکل کی دلیل ہوتی ہیں، اور اللہ کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم کہو گی میں ایمان لایا اور تمہیں آزمایا نہ جائے گا؟ جب تم یقین کا دعویٰ کرتے ہو تو سب سے پہلے اس یقین کی گواہی تمہارے دل سے لی جاتی ہے، اس لیے ہر اس شے کو تم سے دور کر دیا جاتا ہے جس کے بغیر تمہارا دل دھڑکنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تمہاری سانسوں کی وجہ چھین کر اللہ دیکھتا ہے کہ کیا اتنا توکل ہے تمہیں اس پہ کہ تم اس پہ یقین رکھ کے سانسیں لیتے ہو، اور جب تم اس کی رضا کے لیے یہ بھی کر گزرتے ہو تو وہ بھی تمہاری رضا کے لیے کن کی ہر حد سے گزر جاتا ہے۔ اللہ ان دعاؤں کو کبھی نہیں بھولتا جو تم نے اس کی رضا کے لیے قربان کر دی۔ اللہ کے لیے جو کھو دیا جائے وہ کبھی بھی گم نہیں ہوتا، وہ پلٹ کر واپس ضرور آتا ہے، تمہاری ادھوری دعاؤں کی قبولیت بن کر، تمہارے درد کا اجر بن کر، اللہ سے کی گئی تمہاری وفاؤں کا صلہ بن کر۔ دھتکار دینا اللہ کی ذات کا حصہ نہیں ہے، اور دعائیں نہ عرش سے واپس موڑی جاتی ہیں اور نہ رد کی جاتی ہیں۔ ہاں، کبھی کبھار ہمیں یوں لگتا ہے جیسے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، جیسے اللہ ہمیں سن نہیں رہا، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ ہر التجا کو سنتا ہے جو منہ سے کہہ دی جاتی ہے، جو ہم چاہ کر بھی کبھی کہہ نہیں پاتے۔ بس کبھی کبھار وہ ہمارا صبر آزماتا ہے، ہماری محبت کا امتحان لیتا ہے کہ کیا میرا بندہ مجھ پر اتنا یقین رکھتا ہے کہ میری رضا کے لیے انتظار کر سکے، مجھے راضی کرنے کے لیے صبر کر سکے۔ پھر جب ہم اس کی رضا کے لیے اپنی من پسند چیز کی قربانی دیتے ہیں تو وہ بھی پھر اس کے صلے ہمیں ہماری وہی من پسند چیز بہتر بنا کر واپس عطا کر دیتا ہے، اور اللہ اس محبت کو کبھی ادھورا نہیں رکھتا جس کا رازدار اس کے سوا کوئی نہ ہو، جس کا تعلق پاکیزگی سے ہو، جس کے لیے انسان اللہ سے رجوع کرتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ ہمیں ہم سے گزار کر ہی خود تک لاتا ہے، تبھی تو محبت اس تک پہنچنے کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ اور اگر کسی دعا کا جواب اب تک نہیں آیا تو تھوڑا صبر رکھو، کیونکہ اس دعا کو اللہ نے بہتر وقت کے لیے اپنے پاس سنبھال رکھا ہے۔ بس وہ چاہتا ہے کہ تم تھوڑا اور مناؤ اسے، تاکہ وہ تم سے روز بات کر سکے، تاکہ وہ تمہیں اپنے قریب لا کر تمہیں تمہارے صبر کا صلہ دے سکے اور تمہیں مطمئن کر سکے۔ اور کیا پتہ تمہیں آخر میں وہی سب کچھ مل جائے جو تم چاہتے تھے، صرف اس وجہ سے کہ تم نے صبر کیا اور مانگنا نہیں چھوڑا۔ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ
کہ یقیناً تمہارے اس غم کا انجام آغاز سے بہتر ہوگا، پھر کیوں تھک گئے ہو؟ کیوں راہ میں ہی رک گئے ہو؟ کیوں خود کو ان غموں تک ہی محدود کر لیا ہے؟ کیوں دعا نہیں کرتے ہو؟ اللہ نے خود تم سے وعدہ کیا ہے کہ اگر ثابت قدم رہو گے اور اللہ پر یقین رکھو گے تو ہر کہانی کا اختتام پرسکون ہوگا۔ اس غم کا آغاز جیسے بھی ہوا، جس سے بھی ہوا، مگر اس کا اختتام بہت پرسکون ہوگا۔ یہ جو طوفان تمہارے سینے میں اٹھتا ہے یہ بھی مدھم پڑ جائے گا۔ جو یاد تمہیں سونے نہیں دیتی اسے تمہارے دل سے مٹا دیا جائے گا۔ جو تمہیں چاہیے وہی تمہیں دیا جائے گا۔ جو بہتر نہیں اس سے بہتر بنا کے دیا جائے گا، اور جو چھوڑ گیا اس کے بدلے تمہیں اس سے بھی بہتر عطا کر دیا جائے گا۔ پھر کیوں شک کر رہے ہو؟ اپنے رب کی رحمت پر بھروسہ رکھو، اب جو ہوگا بہت بہترین ہوگا۔ آزمائشیں طویل ہو رہی ہیں تو سمجھ جاؤ تمہیں چنا جا چکا ہے۔ اللہ کے پیارے بندوں کی فہرست میں تمہارا شمار کیا جا چکا ہے۔ یہ آزمائشیں اور تکلیفیں بے وجہ ہی مقدر کا حصہ نہیں ہیں۔ صبر کے کڑوے خون کے بدلے تمہیں شکر کے سجدے تک لانے کا وعدہ ہے۔ میں اپنے بستر پر دراز یہ سوچ رہی تھی کہ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور انہیں حضرت یوسف علیہ السلام واپس مل گئے، تو کیا ہماری بھی ایسی کوئی دعا معجزاتی طور پر قبول ہو سکتی ہے؟ اس سوال سے میری آنکھیں نم ہو گئیں، اور اسی لمحے مجھے اللہ کا ایک مبارک نام المجیب یعنی قبول کرنے والا، جواب دینے والا یاد آیا، اور میرے آنسو تیزی سے میرے چہرے کو بھگونے لگے۔ مجھے احساس ہوا کہ جس رب کا ایک نام ہی قبول کرنے والا اور جواب دینے والا ہے، اور وہ رب ہمارا بھی اتنا ہے جتنا وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا تھا، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری تڑپ کو دیکھ کر ہماری دعا قبول نہ کرے؟ اور اس خیال نے میرے دل کی بے چینی کو پل بھر میں غائب کر ڈالا۔ بے شک وہ بہت محبت کرنے والا رحیم رب ہے۔ آپ نے کبھی کن فیکون پہ یقین کیا ہے؟ اللہ تو کر سکتا ہے، وہ چاہے تو تمہاری ہر دعا پہ کن فیکون کہہ سکتا ہے، پر تم اس سے دعا مانگ کر تو دیکھو، اس کے سامنے ایک بار ہاتھ اٹھا کر تو دیکھو، اس کے لیے صرف ایک بار سجدے میں سر جھکا کر تو دیکھو، وہ لا حاصل کو بھی حاصل کر دیتا ہے۔ تم اللہ سے ایک بار اللہ ہی کو مانگ کر تو دیکھو۔ حکم کن ہو تو لا حاصل کو بھی حاصل بنا دیا جاتا ہے، پھر جو چھین لیا گیا ہو وہ سب واپس لوٹا دیا جاتا ہے۔ حقیقت جاننے کے بعد بھی جو فیصلہ خدا نہ مانے اس کو پھر اسی کی چاہ میں تھکا دیا جاتا ہے۔ کیوں زبردستی رکھ لیا اس پرندے کو پنجرے میں؟ جو تنگ ہوتا ہے قید سے اس کو اڑا دیا جاتا ہے۔ راز محبت ہے کہ جس سے اللہ نے ملاقات کرنی ہو اس کو پھر درد دے کر وقت تہجد جگا دیا جاتا ہے۔ بے باک گفتگو چلتی ہے پھر اللہ سے رات دیر تلک، جو کسی کو نہیں سنایا وہ قصہ اسے بلا جھجک سنا دیا جاتا ہے۔ لذت تسکین کی خاطر دنیا کریدتی ہے جسے عمر بھر سنگ اشکوں کے وہ زخم اللہ کو دکھا دیا جاتا ہے۔ جس کو وہ اپنی جانب لانے کا ارادہ کر لیتا ہے اس کو پھر اس کی نصیب کی ڈور میں الجھا دیا جاتا ہے۔ جس کو اس نے قریب لانا ہو اسے دنیا کی
اصلیت دکھا کر باقیوں سے فاصلہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ جن کی تہلیز سے محبت رسوا ہو کر پلٹتی ہے، وہ اس تہلیز کو پھر محبت کے لیے ترسا دیا جاتا ہے۔ وہ روتے ہوئے کو بھی ہنسا دیتا ہے اور رلانے والوں کو بھی رلا دیتا ہے۔ وہ جب انصاف کرنے پہ آتا ہے تو وقت کا پہیہ یوں گھما دیتا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا سوچ رکھا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تم تک تمہاری چاہت پہنچانے کے کتنے انتظامات کر رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس دیری کے بعد تمہاری ہر اس دعا کی قبولیت ہے جو تم مانگا کرتے تھے۔ تم نہیں جانتے جس کی ایک تجلی سے کوہ طور راکھ ہو جائے، اس کا ایک حکم کیا سے کیا کر سکتا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے کیسی تدبیریں بنا رکھی ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ تمہیں توڑنے میں ہی اس نے جوڑنے والے سبھی راز چھپا رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس نے اختتام میں تمہاری رضا کو ہی تمہارا مقدر لکھ رکھا ہے۔ اللہ واپس بھی تو لا سکتا ہے اسے جسے دسترس سے نکالا ہے۔ وہ اگر توفیق سجدہ دے رہا ہے تو پھر منا لیجئے اس کو۔ دعا کا خیال ہی اس کی جانب سے قبولیت کا اشارہ ہے۔ فرماؤ نہ کن کے جی اٹھے پھر سے ہر سکتی ہوئی داستان۔ لفظوں کے طویل دلاسوں نے مجھے بے حد تھکا ڈالا ہے۔ میرا عکس میری ظاہری مسکراہٹ کا ساتھ ہی نہیں دیتا۔ وہ سامنے کھڑے شخص کو ڈھیروں شکایتیں ہیں مجھ سے، کس کس کو مناؤں؟ مجھ سے تو خفا میرا اپنا ہی آئینہ ہے۔ الفاظ سبھی قاصر ہیں اب اللہ کو حال دل سنانے سے۔ اللہ سے گفتگو کا تعلق اشکوں کی زبان سے کتنا گہرا ہے۔ بس سکون قلب کے واسطے دکھائی ہے اسے تڑپ اپنی، ورنہ اس کے فیصلوں سے میرے فیصلوں کا کیا مقابلہ ہے۔ مطمئن ہے جدائی پر اب دل یہ سوچ کر کے اللہ ہے وہاں میرے اور اس شخص کے درمیان جو ایک مختصر سا فاصلہ ہے۔ ہار گئی ہوں اب وقت کی ان تمام آزمائشوں سے۔ تو جانتا ہے سب تجھ سے کب کسی چیز کا پڑتا ہے۔ دیکھ لیے سارے جتن کر کے اللہ اب بس اتنا رحم کر دو، یا تو مکمل کر دو کہانی یا ختم کر دو یہ جو درد کا مسلسل سلسلہ ہے۔ تمہیں یوں ہر بار یقین آ جانا، تمہارے دل میں ہر بار امید کا آ جانا، اور پھر تمہارا دعائیں مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے طرز مدد جلد تم تک پہنچے گی معجزات کی صورت میں۔ یہ دکھ درد تمہارے اس کی طرف سے تمہاری سزا نہیں ہے، یہ آزمائشیں تمہارے ماضی کی خطاؤں کا نتیجہ نہیں ہے، یہ بے سکونی تمہاری اس کی تم سے ناراضگی کی وجہ نہیں ہے، یہ اس کے طریقے ہیں تمہیں خود تک بلانے کے۔ یہ بے چینی بے وجہ نہیں ہے، وہ اپنے محبوب بندوں کو سزائیں نہیں دیا کرتا، وہ جن سے محبت کرتا ہے انہیں تکلیف میں نہیں چھوڑا کرتا، وہ تمہاری دعاؤں میں اٹھنے والے ہاتھ خالی نہیں موڑتا، وہ تمہارے سجدے میں بہتے آنسو بے مول نہیں چھوڑتا، وہ تو تمہاری خاموش دعاؤں کو بھی بڑے غور سے سنتا ہے، وہ تمہاری سسکتی فریادیں اپنے پاس سنبھال لیتا ہے، وہ جب تمہیں سجدوں کی توفیق دیتا ہے تو تمہارا انتظار کرتا ہے، وہ جو تم سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ بھلا کیسے تمہیں درد کی شدت سے گزار سکتا ہے۔ یہ بس آزمائش ہے جو وہ اپنے محبوب بندوں کو دیتا ہے،
اس کٹھن وقت میں تمہارا صبر تمہیں اپنے رب سے ملا دیتا ہے۔ جب صلے کا وقت آتا ہے نا تو وہ اپنی رحمت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ جب کن فرمایا جاتا ہے نا تو آسمانوں کے فیصلے تمہاری رضا کے مطابق لکھ دیتا ہے۔ پھر وہ بھی حاصل ہو جاتا ہے جو کبھی لا حاصل رہا ہو۔ پھر وہ نوازتا ایسے ہے کہ ہر ناممکن ممکن کا روپ ڈھال لیتا ہے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ شان سے جئیں اور اپنوں کا مان رکھیں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔